پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور تشریف لا کر یہاں ہمیں قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم بہت ہی آسان انداز سے وضاحت فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے، اپنے وطن کے ایک جید مفتی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان کی خدمت میں وہ سوالات رکھتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سب آپ سے واقف، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے دیکھا، جدید مسائل سے بھی خوب آگاہ، جدید جو مالیاتی مسائل ہیں ان سے بھی خوب آگاہ، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی نجیب صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مطففین اور آیات 1 سے لے کر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن کے جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال سید ضیاء الرحمن صاحب کا سوال ہے کوئٹہ سے۔ آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، مسجدوں میں بلکہ گھروں میں بھی سردی کی وجہ سے ہیٹر چلانے پڑتے ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ نمازی کے سامنے ہیٹر چلانے سے نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہیٹر چلانا، نمازی کے سامنے ہیٹر کا چلنا، یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، مساجد میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ شہر جہاں پہ سردی ہوتی ہے اور سردیوں میں جو ہے خاص طور پہ ہیٹر چلانے پڑتے ہیں۔ جی۔ تو جو سوال کیا گیا ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. یہ خدا نخواستہ کوئی وہ تشبہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آگ کی عبادت کی جا رہی ہے، ایسی کوئی اس کے اندر صورت نہیں ہے. یہ جائز ہے بالکل، اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فساد یا خلل واقع نہیں ہوتا. ہیٹر سامنے ہو، نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. شکیل فاروق صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی قبر عام قبرستان میں عام انداز کے اندر ہی ہے، یعنی کچی قبر ہے. میری بہنوں کا کہنا ہے کہ قبر کو اچھا کر کے پختہ اور مضبوط بنایا جائے. برائے کرم اس سلسلے میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے. دیکھیں، قبر کے بارے میں جو سب سے مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قبر کچی ہی ہونی چاہیے، کچی قبر ہی ہونی چاہیے. بعض حضرات نے اس حد تک کی گنجائش دی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ خدا نخواستہ بارش کا پانی آنے کا بہت شدید اندیشہ ہو، اچھا، اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، تو ارد گرد میں اس کچی قبر کے ارد گرد میں کوئی ایک اینٹ کی کوئی آپ وہ کھڑی کر سکتے ہیں، کوئی یعنی چار دیواری، ایک اینٹ کی چار دیواری کیا ہوگی، کوئی چھوٹا سا احاطہ جس سے وہ پانی جو ہے وہ ایسا نہ آئے، وہ قبر کو نقصان نہ پہنچے، قبر کو نقصان نہ پہنچے. لیکن قبر کچی ہی ہوگی، قبر کی مٹی کچی ہی ہوتی ہے، قبر کے اوپر کوئی بھی سیمنٹ کوئی چیز کچھ نہیں ہوگی. اچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ہاں، پکی قبریں بنانا یہ نہیں، سنت طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کچی قبروں کا. اس لیے آپ تمام جگہوں پہ دیکھیں گے تو آپ کو قبریں کچی ہی ملیں گی. ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، آپ بقی چلے جائیں پورا، تو آپ کو پورا بقی جو ہے وہ اسی طرح نظر آئے گا. جی ہاں. تو وہ جو بہنوں کا اشکال ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، قبر کو کچا ہی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب کراچی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میری چوڑیوں اور جوتوں کی دکان ہے. عورتوں کو ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور پاؤں میں جوتے پہنانے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہاری آمدنی حرام ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ نامحرم عورت کے ہاتھ کو چھونا چوڑی پہناتے ہوئے، ایک تو یہ والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے آمدنی کا حلال یا حرام ہونا. ٹھیک ہے. اگر آپ آرائش، کیونکہ یہ سامان جو آتا ہے زیبائش اور آرائش کے قبیل میں آتا ہے. زیبائش یا آرائش خواتین کے لیے جائز ہے، وہ جائز طریقوں سے ہو تو وہ بالکل جائز ہے. اب ان کے لیے خواتین کو چوڑیاں بیچتے ہوئے ہاتھ ان کے نامحرم کے ہاتھ لگانا، یہ عمل جو ہے یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے. اس کے لیے کوئی صورت اختیار کر لیں، کوئی گلوز پہن لیں یا کوئی ایسی چیز پہن لیں، کوئی ایسی چیز. یا اگر خواتین اسٹاف رکھ دیا، اصل سب سے بہتر صورت جو اب الحمدللہ آتی بھی چلی جا رہی ہے اور جگہوں پر بہت ساری جگہوں پر آ گیا ہے یہ الحمدللہ، کہ جو خواتین سے متعلقہ امور ہیں اس کے لیے خواتین ہی وہاں موجود ہوں. اور یہی بہتر طریقہ ہے اور یہی احسن طریقہ ہے کہ آپ جس جگہوں پہ جو بھی خواتین سے متعلقہ زیبائش، آرائش، لباس، ان چیزیں ہیں تو وہاں پر ڈیل کرنے والی خواتین ہی ہوں. تو یہاں بھی اگر وہ ہے تو یہ سب سے اولا طریقہ ہے، سب سے احسن طریقہ ہے. ورنہ یہ عمل جو ہے وہ عمل تو جائز نہیں ہے، عمل تو گناہ ہے، عمل تو گناہ ہے. اور باقی لیکن اس عمل کی وجہ سے آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا. آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، عمل ناجائز. عمل ناجائز. ٹھیک ہے. یہ سوال آیا ہے کینیڈا سے. میرا نام کوثر ہے، میں کینیڈا میں رہتی ہوں. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا طلاق کے بعد ایک بیوی اپنے سابق شوہر کے گھر جا سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی سابق بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ کیا میاں بیوی ٹیلی فون پر بچوں کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی بچوں کے مستقبل کے بارے میں؟ یعنی طلاق کے بعد میاں بیوی کا میل جول کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر تو یہ طلاق بائن ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، جی، اس کے بعد تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. رشتہ نسبت اس حد تک رہتی ہے
کہ جو سبب جو ہے وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ اولاد سبب موجود ہے ایک، کہ بعض دفعہ وہ کبھی ماں کی زیر پرورش ہوتے ہیں بچے، اور کبھی بچے جو ہیں وہ باپ کی زیر پرورش ہو۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو ضرورت ہے، بقدر ضرورت بات کرنی ہے کسی بچے کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، کوئی کسی چیز کے بارے میں، ہو سکتا ہے خرچے کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی پڑے، تو اگر کوئی ایسی گفتگو ہے تو اس کی تو اجازت ہے، وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بے تکلفی کے ساتھ ملنا، بے تکلفی کے ساتھ جانا تو بالکل وہی احکامات ہیں جو نامحرم کے احکامات ہیں، کیونکہ اب یہاں وہ بے نامحرم تکلفی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آنا جانا۔ بالکل۔ فرض کیجئے یہ شادی سے پہلے کزن تھے، ان کی شادی ہو گئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، تو ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور ملاقاتیں، محفلیں ہیں، بس انہی تمام مورل ایٹیکیٹس کے ساتھ ہوں گی جو مورل ایٹیکیٹس آپ کسی نامحرم کے ساتھ عام طور پہ رکھتے ہیں۔ ایون کزنس کے اندر بھی باؤنڈری ہوتی ہے نا، جی کزنس جی کے جی اندر جی بھی، بالکل، تو لیکن ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ ملاقات جو ہے عام طور پر ہمارے سماج میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں طلاق خدا نخواستہ ہو گئی، وہاں میاں بیوی ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان نہیں، دیکھیں ایک دوسرے کے دشمن۔ نہیں، یہ تو خیر غلط طریقہ ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس رشتے کے ختم ہونے سے صلہ رحمی کے رشتے تو ختم نہیں ہو جاتے نا، اللہ وہ اکبر۔ نسبتیں تو ختم نہیں ہو جاتی ہیں، وہ رشتے اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر خدا نخواستہ یہ آ جانا، دلوں میں میل آ جانا، خاندانوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ خاندان آپس میں الگ، تو یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو ناجائز بات ہے، یہ تو غلط بات ہے بالکل۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے دوسری طرف کہ وہ ایکسٹریم بھی نہ ہو کہ بالکل ہی بے تکلفی ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی، کیونکہ اب وہ رشتہ تو رہا نہیں ہے۔ طلاق کا ہونا نہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہاں وہ تو خیر اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو، لیکن یہ کہ بات یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی چھوت کا رشتہ ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا، خاندان مل ہی نہیں سکتے، وہاں جانا ناجائز ہو جائے گا، تو یہ بات تو غلط ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ آدمی بہت سارے مشورے کرنے پڑتے ہیں، اولاد کے حوالے سے بہت سارے مشورے کرنے پڑتے ہیں، بہت سا اولاد کو ملنے کے لیے آنا پڑتا ہے بعد، اور ملنا چاہیے بھی تو ملنے کے لیے آنا پڑتا ہے، تو یہ تو اس حد تک تعلق تو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جی جی بالکل باقی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں کتنی غلط چیزیں یہ رائج ہو گئی ہیں۔ ایک تو طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے، اچھا خدا نخواستہ ہو گئی تو یہ دونوں خاندان لڑائی جھگڑا وغیرہ، میاں بیوی ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ رہے، نفرت ہو گئی ایک دوسرے سے، یہ کیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نفرت آمیز ماحول کے اندر جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے وہ بھی انہی رویوں کے ساتھ لے کے ہوتی ہے، وہ بھی منفی رویوں کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں، مزاجوں میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مستقل غیبت سنتے ہوئے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگر ماں کے پاس رہ رہے ہوں گے تو باپ کی غیبت سن رہے ہوں گے، باپ کے پاس رہ رہے ہوں گے تو ماں کی غیبت سن رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے، تو وہ عیب جوئی، غیبت، منفی رویے، وہ ان کے شروع سے بچپن سے ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مزاج، اقدار، رویوں پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹ نقصان تو اولاد کا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، ہو بھی گئی ہے، تاکہ بچوں کی نفسیات خراب نہ ہو، تو بھائی آپ کم از کم اس بات کا خیال رکھیں کہ باپ کا رتبہ جو ہے وہ ان کے نگاہ میں کم نہ ہونے دیں۔ اللہ ہے، یہ اصل بات جو ہے نا، دیکھیں، کیونکہ اس کو آپ گناہ میں مت ڈالیں، وہ اگر کرے گا، بہرحال وہ باپ ہے نا، بہرحال وہ باپ ہے۔ اسی طریقے سے باپ کے ساتھ ہے کہ وہ ماں کا رتبہ نہ، دیکھیں ماں کا حق چھین نہیں سکتے آپ چاہے آپ کی پرورش میں بھی آ جائیں وہ، یعنی مثال کے طور پہ عمر ہے، آپ جو ہے وہ اگر طلاق ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی ماں جو ہے وہ 7 سال تک بچے کو، 9 سال تک بچی کو رکھے گی، پھر اگر وہ باپ کے پاس چلے بھی جائیں گے تو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا حق ختم ہو جائے گا، ماں کا رشتہ تو باقی ہے نا، ماں تو دیکھ سکتی ہے، ماں مل سکتی ہے، تو وہ ماں کا رشتہ تو قائم رہے گا۔ سب سے بڑی آزمائش ان میاں بیوی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ طلاق کے بعد ایک دوسرے کے رشتوں کی اقدار کو قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا، بچوں کی نظر میں باقی رکھنا، بچوں کی نگاہ میں باقی رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ کوئی منفی رویہ اس کے اندر نہ آنے دیں، اس کے مزاج میں نہ آنے دیں۔ تو آپ یعنی بعض دفعہ جو اس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے یا اس کا خمیازہ جو ہے وہ اولاد پہ نکالنا، اس کا غصہ اولاد پہ نکالنا، یہ سب رویے جو ہیں اس سے اولاد
کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان اس میں شامل ہو جاتے ہیں, گھر والے شامل ہو جاتے ہیں, وہ اس سے زیادہ نقصان کی بات ہوتی ہے, پھر تو آپ بچا ہی نہیں سکتے اس کو. تو مشکل یہ والی آزمائش جو ہے یہ ایک ایسا ہمارا خاندانی سماجی رویہ ہے جس کی وجہ سے طلاق کے بعد ان بچوں کی زندگی جو ہے نا بہت ہی کٹھن, عذاب اور مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو ایک مختلف عیب سے دیکھ رہا ہوتا ہے, مختلف نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے تذکرے والدین کے بارے میں. تو اس وجہ سے یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, ایک غلط سماجی رویہ ہے جس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں. اور میاں بیوی اگر آپس میں مل رہے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں حدود میں رہتے ہوئے, ایک دوسروں کے گھر میں آنا جانا وغیرہ, لیکن وہ جو اقدار ہیں وہ پامال نہ ہوں, تو ملنے پر کوئی دینی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے سید افضال علی صاحب. سید صاحب کا سوال یہ ہے کہ میرے والد نے انتقال سے پہلے کچھ رقم مجھے دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس رقم سے تم کچھ لوگوں کو حج کروا دینا. میرے دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کروانا بہت اچھی بات ہے, مگر تم کو یہ چاہیے کہ تم اس پیسے سے کچھ غریبوں کی مدد کر دو جن کے پاس کھانے تک کے لیے نہیں ہے. میں کنفیوز ہو گیا ہوں, مفتی صاحب آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر زندگی میں انہوں نے وصیت کر دی تھی تو ان کو وصیت کو پورا کرنا چاہیے جو وصیت کی ہے. اچھا, جو والد کی وصیت ہے اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, زندگی میں انہوں نے وصیت کی تھی, ان کی زندگی میں اس پیسے کو کوئی اور چینج کروا لیتے, وہ نیت چینج کروا لیتے تو ہوتا. اور جیسی وصیت ہوتی ہے پھر عمل ویسا ہی اور وہی کیا جاتا ہے, وہی کیا جائے گا, کیونکہ پیسے ہاں بالکل وہی کیا جائے گا. اب یہ اس طرح کی جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک غریب کی شادی کرا دیں, کسی کا جہیز دے دیں, کسی بیوہ کی مدد کر دیں, کسی بچوں کی پڑھائی پہ لگا دیں, کیا آپ لوگوں کو حج پہ بھجوا رہے ہیں؟ اب یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. تو لیکن جیسے آپ نے فرمایا بالکل وضاحت سے کہ جو وصیت کی گئی ہے عمل اس پر ہوگا, عمل اس پر ہوگا. صرف اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ان کی زندگی میں یہ نہیں کرایا تھا اور یہ پیسے ان کے پاس بطور امانت کے تھے اور اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ٹھیک, تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیسے 1/3 سے زیادہ تو نہیں ہیں جو ٹوٹل وراثت ہے, کیونکہ وصیت 1/3 سے زیادہ میں اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اگر تو 1/3 سے کم ہے پھر جو وصیت کی تھی اس کے مطابق عمل ہو جائے گا, اور اگر یہ 1/3 سے زیادہ ہیں تو 1/3 تک عمل ہوگا, 1/3 سے زیادہ وراثت میں چلا جائے گا, میراث میں چلا جائے گا. بس یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ اپلائی زندگی میں تو کر نہیں سکے, وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکے, وہ پیسہ والد صاحب کا ہی ہے, ان کے پاس امانت ہے, تو اصل میں تو اس پہ وراثت کے احکام جاری ہوتے تھے, لیکن 1/3 کی وصیت انہوں نے کی ہوئی تھی, تو اب 1/3 سے کم ہے تو آپ بالکل اپلائی کر دیں اس کو, جو انہوں نے وصیت کی ہے اس کے مطابق عمل کر لیں, اسی کے مطابق عمل ہوگا. راجہ سرفراز صاحب, بڑا اچھا سوال ہے ان کا, بڑا علمی سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی کیا ہیں؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ امر بالمعروف پر تو زور دیا جاتا ہے مگر نہی عن المنکر پر توجہ نہیں رہتی. ہم نہی عن المنکر پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا, برائیوں سے روکنا, اس میں مختلف درجات ہیں امر بالمعروف کے بھی اور نہی عن المنکر کے بھی. صحیح. امر بالمعروف کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو حکم دے سکتے ہیں نیکی کے کرنے کا, تو آپ حکم دیں گے, اولاد موجود ہے آپ حکم دیں گے, اور نیکی کی بات کو کرنا, نیکی کی بات کو پھیلانا, یہ نیکی کی بات کو لکھنا, نیکی کی بات کو بیان کرنا, یہ سب امر بالمعروف کے درجات ہیں. اس امت کا خاصہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس امت کا خاصہ ہے یہی کہ اس امت کو بھیجا گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو نہی عن المنکر ہے, جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ نہی عن المنکر کے بھی درجات ہیں, وہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں آپ کے پاس
براہ راست آپ کے سب آرڈینیٹ موجود ہیں، جہاں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں، آپ کے پاس قدرت ہے کہ آپ کسی برائی کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے، تو پھر ہاتھ سے اس برائی کو روکیں گے۔ ٹھیک، یہ نہیں منکر ہے، یعنی اگر گھر کے روکنے سے اندر مراد یہ ہے کہ قوت نافذہ ہے، قوت نافذہ ہے، ریاست آپ ریاست سے ہیں، وابستہ ہیں، یا گھر کے اندر ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، گھر کے اندر ہیں، دفتر میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کو یہ طاقت موجود ہے کہ آپ ہاتھ سے اس گناہ کو، غلطی کو اور منکر کو روک سکتے ہیں، ٹھیک، تو آپ روکیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کی دائرہ نفاذ میں وہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں روک سکتے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ اس کو زبان سے برا کہیں گے، کہ زبان سے برا کہیں اس بات کو۔ آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل سے برا سمجھنا کہ وہ غلط ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں نہیں منکر کی اس طریقے سے اہتمام نہیں کیا جاتا جس طرح ہم لوگ باقی اور شعبوں میں امر بالمعروف کے جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں منکر کے بھی درجات ہیں۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو نا، کہ وہ آدمی جو شراب پی رہا ہو اور وہ آدمی جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو، تو دونوں کو جب منع کیا جائے گا تو فرق ہوگا نا۔ جی ہاں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک ترک سنت کر رہا ہوگا نا، ٹھیک، لیکن یہ تو حرام میں ملوث ہو رہا ہے نا۔ لیکن اگر آپ دونوں کو ایک ہی طریقے سے جھڑکیں گے اور ایک ہی طریقے سے روکیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے نہیں منکر کا، ٹھیک، کیونکہ منکر کی تنکیر بقدر منکر ہوگی نا جس درجے کی اس کے اندر نکارت موجود ہے، جس درجے کا جرم ہے، جرم ہے، جس درجے کا، جس درجے کا گناہ ہے اسی درجے میں روکا جائے گا۔ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی بھی صورت میں چھٹنا نہیں چاہیے، جس جگہ پر بھی ہم موجود ہوں، سبحان اللہ، جس جگہ پر بھی موجود ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ نیکی کرنے والے اور صرف اپنی نیکی پہ مطمئن ہو جانے والے اور گناہوں سے لوگوں کو نہ روکیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جہاز ہو، اس کے دو طبق ہوں، پانی کا جہاز ہے، اس کے دو طبق ہیں، ایک اوپر والے ہیں، ایک نیچے والے ہیں۔ نیچے والوں کو جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں، پانی اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہیں کہ ہمیں پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو ہم تو پانی میں چل رہے ہیں، نیچے ہی ہیں ہم تو جہاز میں سوراخ کر لیں اور یہاں سے پانی لے لیں اور اوپر نہ جانا پڑے گا۔ تو اب اگر یہ جہاز میں سوراخ کریں گے اور اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو جب جہاز ڈوبے گا تو پورا جہاز ڈوبے گا، ٹھیک، سارے جہاز کو، اگر اوپر والوں نے ان کو اس غلطی پہ نہ روکا۔ ٹھیک، تو کیا بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نیکی کرنے والے گناہوں کی فکر نہیں کرتے کہ جو گناہگار ہیں ان کو گناہ سے کیسے روکا جائے، تو پھر جب عذاب آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ پھر سب پر آتی ہے، وہ کسی ایک پر نہیں، جی، سب پر آتی ہے۔ اور وہ عذاب آزمائش اچھا برا نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں اس کی دیکھتی لپیٹ کہ میں آگے سب آ جاتے ہیں، اس کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگلا ادب نہیں منکر کا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے نہیں صاحب کہ دیکھیں، نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں ہونی بہت چاہیے۔ اچھا، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ کیا مطلب کہ جب آپ بات کہہ رہے ہوں، حق بات کہہ رہے ہوں، کسی کو روک رہے ہوں، تو حق بات حق نیت سے کی جائے، حق طریقے سے کی جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی نیت بھی صحیح ہو، بات بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تو وہ اثر رکھے بغیر کبھی نہیں جاتی، اس کا ضرور اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ واقعتاً ہمارے گھروں میں، معاشروں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ریاست کی سطح پر بھی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے جرم ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اختیار موجود ہے۔ آپ ایس ایچ او لیول سے اوپر تک چلے جائیں، آپ ایس ایچ او کو اختیار موجود ہوتا ہے اپنے علاقے کے اندر روکنے کا۔ تو اب اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، شراب ہے، جوا ہے، کوئی گناہ ہے، جو کبیرہ کبائر، کبیرہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ جن پہ عمومی عذاب آتا ہے، جن پہ سب پہ عذاب آتا ہے، سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس پہ کسی کو جو ہی نہیں رینگتی، اس پہ جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر جب آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ پھر سب پہ آتی ہیں۔
اجتماعی مشکلات آتی ہیں، اجتماعی پریشانیاں آتی ہیں، تو نہیں عن المنکر آدمی انفرادی سطح سے شروع ہوتا ہے، لیکن جس لیول پہ جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کو حکم ہو جائے گا، چاہے اور جس جگہ پر بھی وہ بیٹھا ہو۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، واضح ہو گئی بات کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور اس کے مدارج ہیں جو آپ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ حکمرانوں پر آپ نے ایس ایچ او کی بات کی کہ ہاں اس کا ایک لیول ہے، وہ حکومتی ہرکارہ ہے، حکومتی نمائندہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر یعنی منعقد ہونے والے جو فساد ہیں ان کو ہٹائے، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو ختم کرے۔ یہ تو آپ ایس ایچ او لیول کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا، وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے۔ جنہیں جو اقتدار، صاحبان اقتدار ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ تو حکمرانوں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ان کی ذمہ داری کیا یہ نہیں کہ جہاں برائیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے؟ کیونکہ حکمران کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نافذ کی ہے، پوچھا جائے گا اس سے کہ تم تو حکمران تھے، تم نے کیا کیا؟ ارشاد۔ دیکھیں علی صاحب، بالکل صحیح ہے، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی بقدر ذمہ داری آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے پوچھ بھی بقدر ذمہ داری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے اور ہر مسلمان جی، حکمران یا وہ مسلمان جس کو کوئی عہدہ ہے جس کے پاس، ٹھیک، یا وہ مسلمان جس کے پاس کسی درجے کی بھی قوت نافذہ حاصل ہے اور وہ ریاست کا کوئی حصہ ہے، تو اس کو اگر اپنی محاسبہ کرنا ہے نا کہ کیا میں مسلمان حکمران ہوں، کیا میں مسلمان جج ہوں، کیا میں مسلمان ہوں، تو کیا میں مسلمان باس ہوں، اور کیا میں مسلمان تاجر ہوں، جہاں اس میں اور چیزیں ہیں وہاں اس کے ارد گرد والوں کے لیے یہ 4 اسکروٹنیز ہیں کہ کیا میں نے اپنے شعبے میں نماز کو قائم کر لیا، جس شعبے میں میں ہوں، اگر میں دفتر میں ہوں تو دفتر میں، بازار میں ہوں تو بازار میں، حکومت میں ہوں تو حکومت میں، اس کے لیے اس کے اجرا کی، اس کے نفاذ کی، اس کے قیام کی، اقامت صلاۃ کی کتنے نوٹیفیکیشن میں نے جاری کر دیے، اقامت صلاۃ کی کہ کس درجے کی نگرانی میں نے کی کہ نماز قائم ہونی چاہیے، جی ہاں، کہ نماز قائم ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم جو ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، اس کی میں نے کتنی کوشش کی۔ پھر اسی طریقے سے نیکی کا حکم کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرنا، نیکی کے شعبے بنانا، نیکی کی طرف ابھارنا، جی ہاں۔ نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنا، نیکی کی طرف لانا، اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ اچھا، یہ بھی ذمہ داری ہے حکمران کی، حکمران کہ کی ذمہ نیکی کی طرف بلائے، بالکل موٹیویٹ کرے گا، اس کی اللہ صورتیں بنائے گا، اس کے اکبر، طریقے بنائے گا۔ پھر اللہ، اسی طریقے سے میں نے برائی سے روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، سد ذرائع، سد ذرائع کیا تھے میرے، کن کن چیزوں کو میں نے روکا کہ یہ بڑھ کر آگے برائی بن جائے گی، بظاہر تو اچھائی نظر آ رہی ہے، آگے چل کے یہ برائی بن جائے گی، کن کن چیزوں کو میں نے سٹاپ کر دیا، کن کن چیزوں کا میں نے مداوع شروع کر دیا۔ یہ سب ہر مسلمان حکمران کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذمہ داری کی جو آپ کا جس کو کہتے ہیں نا جاب ڈسکرپشن، جی ہاں، یہ آپ کی جے ڈی ڈیفائن ہوئی ہے، ایک بیسک جے ڈی ہے یہ۔ ایک شرابی کو شراب پینے کی سزا دی جائے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ لیکن آپ حکمران تھے، آپ کی دور حکمرانی میں شراب کی فروخت عام کیسے ہوئی، عام کیسے ہو؟ اور مسلمان ریاست میں؟ مسلمان، یہ سوال ہر مسلمان اس سے جس کے پاس ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ فوج والا ہے، وہ ریاست والا ہے، وہ یہ سوال ہر ایک سے، ہر ایک سے یہ سوال ہے، ہر ایک آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ کل محشر میں اس کا جواب دینا ہے۔ جی، کیونکہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ، ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دیکھیں وہ جواب دہ ہے، جواب دے، اور اگر آپ نے یہ کر دیا
تو اجر بھی اتنا ہی ہے. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. سبحان اللہ. آپ نے دفتر میں، ریاست میں، صوبے میں ایک خیر کا کام جاری کر دیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے سب کا اجر آپ کو مل رہا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے وہاں پہ مصلی بنا دیا، آپ نے نماز کے لیے جگہ بنا دی، آپ نے کوئی چیز بنا دی، جتنے لوگ ہوں گے اس پہ عمل کرتے رہیں گے. آپ سوچیں نا بھائی، کچھ تو فرق ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر. میں سوال کرتا ہوں، کوئی مسلمان ایئرپورٹ میں اور کسی عام جگہ کے ایئرپورٹ میں کیا فرق ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں کیا فرق ہوگا؟ اگر مسلمان ایئرپورٹ میں بھی مجھے تلاش کرنی پڑے کہ کوئی نماز کی جگہ ہے، اور وہ کہ نہیں وہ کیا تو ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، تو پھر تو بھائی میں کسی امریکن ایئرپورٹ پہ تو نہیں اترا ہوں، مسلمان ایئرپورٹ پہ اترا ہوں نا. آج دنیا کے باقی ممالک اس کی فکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بنائے جائیں، مسلمانوں کے لیے چیزیں بنائی جائیں. تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ دیکھو، اور نہیں عن المنکر بہت ہر جگہ پر ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ رہے گا، جب آپ کے ذہن میں رہے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اس عمل میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اور جب اس کا اہتمام رہے گا تو انشاءاللہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا اجر ملے گا. لیکن من سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا وزر من عمل بھا. اگر کوئی گناہ کا کام جاری کر دیا، اگر کوئی گناہ کا، جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے سب کا گناہ اس کے کھاتے میں جا رہا ہوگا. کیونکہ جس طرح خیر جاریہ ہوتا ہے اسی طرح شر جاریہ ہوتا ہے. تو ہمیں صدقہ جاریہ اور نیک اعمال جو جاری رہنے والے ہوں ان کا حصہ بننا چاہیے، گناہ جاریہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو آدمی جس کے پاس قلم کی طاقت ہے، اگر اس نے اپنی اس طاقت کو نہیں منکر میں استعمال نہیں کیا تو کل پوچھ ہے اس سے. جی ہاں، بالکل بالکل اس سے پوچھ ہے. اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اپنا کام، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن آپ کا کام، آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو قلم تھا، آپ نے قلم کی طاقت کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ صحیح. اوپر والے مانتے نہ مانتے، نیچے والے عمل تنفیذ کرنے والا جس کے پاس تھی قوت نافذہ اس نے کیا نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ میں نے اس لیے نہیں چلایا، مجھے پتا تھا فائدہ تو ہوگا نہیں. نہیں. دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں. اپنی ذمہ داری کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کے خوف سے جب آدمی پورا کرتا ہے تو انشاءاللہ جو اپنے کرنے کا کام ہے جب وہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد، نیک صاحب، اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہو. جی سبحان اللہ. آپ اگر یہ طے کر لیں، یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ، اور یہ نیت کرنے کی بات ہوتی ہے، نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد بھی اس کے ساتھ ہی ہو جاتی. میں مثال دیا کرتا ہوں آسان سی، دیکھیں نا بھائی، میں ایک عام آدمی اعلان کر دے، میں اعلان کر دوں کہ بھائی آج چھٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج چھٹی ہے. میں زیادہ اپنے ڈرائیور کو کہہ سکتا ہوں، نوکر کو کہہ سکتا ہوں کہ آج چھٹی ہے. میں اسکول میں پرنسپل ہوں، کہہ دوں آج چھٹی ہے تو اساتذہ طلباء چلے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کہہ دے آج چھٹی ہے، صوبے میں چھٹی ہو جائے گی. جی، پورے صوبے میں چھٹی ہو جائے گی. ڈپٹی کمشنر کہے گا ضلع میں چھٹی ہو جائے گی، کمشنر کہے گا کمشنر میں چھٹی ہو جائے گی، صدر کہے گا آج چھٹی ہے تو ملک میں چھٹی ہو جائے گی. جملہ تو ایک ہی تھا، اس کا کینوس کیسے بڑھتا چلا گیا؟ سبحان اللہ. بقدر ذمہ داری، آپ کے الفاظ کی طاقت آپ کی ذمہ داری کے بقدر ہے. آپ یہاں بول رہے ہیں، ہم یہاں بول رہے ہیں، ہم یہ نیت کر کے بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ یہ پورے کے پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ پھیل جائے، خیر کے کلمات پھیل جائیں، یہ علم کی شمع پھیل جائے، لوگ اس علم کے ذریعے عمل پہ آ جائیں، عمل زندہ ہو جائے. تو جہاں جہاں آوازیں جا رہی ہیں سب کا اجر مل رہا ہے، اور یہ عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کا اثر پڑتا ہے. آج نہیں تو آگے کہیں پر پڑے گا. قربانی کہیں ہوتی ہے، اثر کہیں پڑتا ہے. تو اگر وہ قلم چلائے گا، گناہ سے روکے گا، اس نیت سے کرے گا، انشاءاللہ اس کا اثر پڑ رہا ہوگا. تو میں تمام سے میری درخواست ہے جن کے پاس قوت نافذہ ہے، اللہ کے واسطے اپنا یہ محاسبہ ضرور کیا کریں کہ کل مجھ سے پوچھ ہوگی کہ میں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس حوالے سے میں نے کیا کیا، اقامت صلاۃ اور اقامت زکوٰۃ، اس کے حوالے سے میرا کتنا عمل تھا. سبحان اللہ. جو میرے کرنے کا کام تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا، اور دین کے لیے میری کیا خدمات ہیں.
میرا کیا حصہ ہے اس کے اندر؟ جی میرا کیا حصہ ہے، میری کیا خدمات ہیں، میں دین کے پیغام کو کہاں تک آگے پہنچا رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ یہ فرما رہا ہے بس آپ پہنچا دیجئے. ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے، بس آپ نے یہ پہنچا دی بات. پہنچا دی بات. اور اس سے بڑھیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھیا بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. لوگوں کو اللہ کی طرف. آپ جب یہ نیت کر کے بیٹھیں گے دفتر میں تو آپ اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، اللہ کی طاقت آپ کے پیچھے ہے، آپ اللہ کی سفیر ہیں. آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کا سفیر ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ تو آپ جب اس نیت سے بیٹھو گے، اور جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آدمی اس نیت سے بیٹھے، اس نیت سے پھر کام. اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ جل شانہ ہو. اللہ سے بڑا کوئی حفیظ نہیں. اللہ خیر و حافظ. اللہ سے بڑا کوئی حفیظ نہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے بحیثیت امتی، جو ہماری نسبت ہے نا امتی ہونے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. دیکھیں دو ہی تو نسبتیں ہیں انیق صاحب جو آپ کی براہ راست ترجیحاتی بنیادوں پہ نسبت. اللہ کا بندہ ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، باقی ساری نسبتیں تو بعد میں آتی ہیں. پہلے تو یہ دو نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں میں اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کرنا ہے. چاہے کسی شعبے کا سربراہ ہوں میں، یا باپ ہوں، بیٹا ہوں، بھائی ہوں، پہلے دیکھا جائے گا اللہ کا بندہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. امتی ہونے کے ناطے سے یہ نسبت ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ نسبت ہے ہماری، تو ہمارا کام یہ بھی ہے. اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تو قوت نافذہ تھی، تم یہ کام کر سکتے تھے، خواہ وہ تم ہیڈ آف دی فیملی تھے یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. مفتی صاحب بہت تفصیلی جواب آپ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. جناب والا مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ ایک بندے کا اختلاف ہے، اس کی لڑائی ہے یا جھگڑا ہے جو بھی ہے، تو وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ جائز ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بحروں بر. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. پہلی مرتبہ اس طرح کا سوال آیا ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ آپ کی کسی وجہ سے امام صاحب سے اختلاف ہے تو اس کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ دینا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے. بھائی چلیں، اگر آپ کی بحثی بات تو یہ ہے کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ عالم ہیں، آدمی معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کرے، معاملے کو ختم کرے اور اپنا مسجد سے تعلق جوڑے. کیونکہ آپ اس صورت میں نقصان تو اپنا کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ تو امامت کر رہے ہیں، وہ تو مسجد میں ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا تو بھائی کسی اور مسجد میں نماز پڑھیں. مسجد چھوڑی جائے گی اس کی وجہ سے، نماز چھوڑی جائے گی. مسجد آپ کسی اور مسجد کا اہتمام کریں، کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کریں. لیکن صرف اور صرف یہ عذر کہ میں مسجد اس لیے نہیں جاتا کہ میری امام صاحب سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی لڑائی مسجد سے ہے، امام صاحب سے نہیں ہے. یہ تو خطرناک بات ہے. بھائی آدمی مسجد کیوں چھوڑے گا؟ آدمی امام صاحب سے معافی صلح کر لے، معافی مانگ لے. یہ انسان کی بڑائی ہے، مومن کی بڑائی ہے، مومن کی شان ہے. معافی مانگنا مومن کی شان ہے، معاف کر دینا مومن کی شان ہے. تو آدمی صلح صفائی کر کے مسجد سے اپنا تعلق جوڑے. صرف اس عذر کی بنا پہ مسجد سے تعلق ختم نہ کرے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں ہو پا رہا ہے تو بھائی پھر کسی اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. مسجد سے جوڑنا مومن کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے. مسجد کے ماحول میں آنا مسلمان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے پانی اور مچھلی کا ساتھ ہے، مسلمان اور مسجد کا ساتھ ہے. اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. ٹھیک، بالکل صحیح، کلیئر. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں اس ذیل میں یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی امام صاحب سے مطمئن نہیں، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں مثال کے طور پر امام صاحب کی جو تلاوت ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے.
تو کیا ضروری ہے کہ میں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھوں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے اس کی علمی اور شرعی وجہ بیان کر دی جی جی کہ مثال کے طور پہ آپ قرأت کے قواعد جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ کو قرأت اس سے اچھی آتی ہے، اس سے اچھی معلوم ہے، یا وہ غلطیاں بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اب کوئی ضروری نہیں آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عذر ترک مسجد کے لیے کافی نہیں ہے۔ جی بھئی آپ اس مسجد میں نہیں کسی اور مسجد میں چلے جائیں، کسی کسی اور امام مسجد میں کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہر ہیں، محلے میں کئی مساجد کئی ہوتی ہیں۔ مساجد ہوں گی، آس پاس میں چلا جائے۔ اور اگر آدمی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فحش غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز میں فساد آنے کا اندیشہ ہے، اور لوگ بھی موجود ہیں جو اچھی نماز جانتے ہیں، ان سے اچھی نماز پڑھا سکتے ہیں، تو پھر کمیٹی کے سامنے معاملے کو رکھ دیا جائے کہ بھئی آپ جو ہیں ان کو نماز کا موقع دے دیں، جہری نمازوں کے اندر ان لوگوں کو نماز کا موقع دے دیں، لیکن جو آسان صلح و عافیت کا راستہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، آپ بھی نہیں پڑھا رہے، کوئی اور بھی موجود نہیں ہے، آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا، اس کے بعد کوئی اور بھی نہیں ہے، یا جو اس سے آیا وہ اس سے زیادہ برا آیا، تو پھر تو اختیار اچھا، اب یہ مفتی صاحب ایک اور سوال اس ذہن میں یہ آیا کہ ہماری مساجد میں کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی امام صاحب کا انتخاب کرتی ہے اور انہیں اپوائنٹ کرتی ہے، جو مؤذن ہوتے ہیں وہ کمیٹی وہ مؤذنین کا انتخاب کرتی ہے، تو کیا کمیٹی کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جب وہ انتخاب کر رہی ہو امام کا یا مؤذن کا تو وہ دیکھے، سنے، جانچے اور وہ اس لائق ہو کہ وہ امام صاحب کو اپوائنٹمنٹ ان کا کر سکتی ہے، وہ اس لائق ہو کہ وہ اس مسجد کے لیے بہترین مؤذن کا انتخاب کرے، وہ ایک کوئی کریوس صوت ایسا شخص نہ ہو، بلکہ ایسا خوش الہان ہو کہ جب وہ یعنی وہ اذان دے یا نماز پڑھائے، آواز جا رہی ہو تو راہ چلتا آدمی بھی مسجد کی طرف رخ کر لے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات، اور عجیب لگتا ہے کہ اذان کے وقت بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اذان میں، یا وہ ایسی اس میں کوئی ایسی کشش نہیں ہوتی مؤذن کے اندر کہ وہ اس اذان کے ذریعے لوگوں کا رخ، عوام الناس کا رخ مسجد کی جانب کر دے۔ دیکھیے حنیف صاحب، یہ جو کمیٹی کے ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اچھے امام کا تعین، جس کی تلاوت، لہجہ، اس کے صوتی لہجہ، ساری کی ساری چیزیں اس کی بہتر ہوں، اچھی ہوں، اور لہن کے اعتبار سے بھی ایسا ہو اور کریو صوت نہ ہو، یہ سب باتیں ہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی کے اندر ایسے افراد نہیں رکھے جاتے جو اس بات کا جائزہ لے سکیں یا اس کا تعین کر سکیں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کمیٹی والوں سے کہ ایسے موقع پہ جو باقی ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ ان سے طے کر لیں، وہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور اسکلز ہوں جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں، لیکن جہاں تک علمی تلاوت کا تعلق ہے، مسائل کا تعلق ہے، اس کی باقی بیان کرنے کا تعلق ہے، یہ تو کوئی علماء کی کمیٹی آپ رکھیں، علماء کو رکھیں، ان کو بلائیں کہ بھائی آپ جائزہ لے لیں۔ عالم جائزہ لے گا نا، کوئی قاری جائزہ لے گا نا، اور کمیٹی کا وہ آدمی وہ کیسے جائزہ لے گا جس کو خود جو ہے وہ قواعد کا علم نہیں ہے، وہ کیسے جائزہ لے گا؟ وہ تو جائزہ نہیں لے سکتا نا۔ بہت اچھی آواز بھی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے تجوید کی فحش غلطیاں ہوں۔ جی ہاں بالکل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کمیٹی کے اندر کوئی گریڈ 22 کا بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ تلاوت کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اذان کی آواز جا رہی ہے تو اس کو معلوم ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ تغنی اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ کہیں یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی تغنی تو نہیں آ رہی ہے، اس کو کیسے فرق کرے گا؟ کوئی آواز کہاں پر کھینچنا ہے، کتنا ہے، یہ سب الفاظ، مد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو حروف کی ادائیگی تو قاری فیصلہ کرے گا نا، جو اس کا فن کا ماہر ہے۔ اور مفتی صاحب ایک اور کام بہت عجیب ہوتا ہے ہمارے ملک، عجیب کیا ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں رہا وہ کام ہمارے پورے وطن میں کہ تلاوت کے آداب سکھائے جاتے ہیں، تجوید ہوتی ہے، بہت اچھے قراء پاکستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو مؤذن ہیں ہمارے، ان مؤذنوں کو ٹرین کرنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے اس ملک کے اندر۔
جہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہمارے یہاں اس قسم کو اس طرح فوکس ہو کر اس کا کوئی ادارہ موجود نہیں۔ یہاں تو جبکہ 2.5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، لیکن 2.5 اس لاکھ کے لیے جو ہے نا نیک صاحب، بار بار ہم اپنے پروگرام میں یہ بات رکھ چکے ہیں کہ اس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکمران کریں۔ ہم نے ابھی جو پہلے بات کی تھی جو آیا تھا، یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے نا۔ اقامت صلاۃ ہوگی تو کوئی اقامت کرائے گا کون، اس کو قائم کون کرائے گا؟ جو امام ہوگا نا، تو اس امام کو تیار تو کرنا ہے نا، مؤذن کو تیار کرنا ہے مسجد کے امور کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں جو تین میجر اسٹیک ہولڈر ہیں نا، امام، مؤذن اور کمیٹی، تینوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تینوں کے پاس جو ہے نا وہ یہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو مسجد سے متعلقہ تمام امور کے لیے ٹریننگ دے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ادارے کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مساجد کا اوقاف یا مسجد کی چیز، چاہے وہ کسی پرائیویٹ سطح پہ قائم ہو یا کسی بھی جگہ پہ، لیکن اس وقت شدید ضرورت ہے، کیونکہ مسجد مسلمانوں کی طاقت کا مرکز ہوتی ہے۔ مسجد کے بغیر ہم زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایمان کا بجلی گھر ہے نہیں اللہ صاحب، اکبر، ایمان کا بجلی گھر ہے، معیشت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس کے اندر جتنا اس کو پرکشش رکھیں گے، اتنا ہی ہمیں نوجوانوں کو لانا آسان ہے، لوگوں کو لانا آسان ہے، بچوں کا تعلق جوڑنا آسان ہے، ہر طبقے کو لانا آسان ہے اگر وہ ہر طبقے کے لیے پرکشش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ نوجوانوں کو مسجد سے قریب کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور ایک بہترین پڑھا لکھا عالم دین، خطیب، امام موجود ہے، اور ایک خوش الحان ایک مؤذن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ جوق در جوق تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے پیام صبح کے ہمارے ایک معزز مہمان ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب، وہ لاہور کی ڈیفنس کی مسجد میں پڑھاتے ہیں نماز جمعہ وغیرہ۔ 5,000 سے زیادہ لوگ صرف ان کی وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کی وجہ وہی کہ ایک امام صاحب کس انداز سے ماشاءاللہ ایک تو ان کے بات رکھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، ان کا ویژن بہت بڑا فرق ہے، اور پھر ان کا ماشاءاللہ ویژن، اور جس غمخاری کے ساتھ وہ بات کو رکھتے ہیں، اور جی بالکل۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ مسجد کمیٹی جیسا آپ نے فرمایا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے امام کا انتخاب کرے جس سے قال اللہ اور قال الرسول وہ بات نکلے، آگے تک جائے، اور دین کو پرکشش بنایا جائے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا بقیہ مکمل ہوا۔ بہت مفید گفتگو حسب روایت مفتی نجیب صاحب نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے ان سوالات کو۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر